جن کو ان لافلی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، یہ آج کورٹ کی بھی آبزرویشن تھی، جو ڈیو پروسیجرز تھے ان پروسیجرز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا، ان کو ڈریگ کیا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو گرفتار کر کر حسب بیجا کے اندر جو جس انداز سے رکھا گیا اس کے اوپر کورٹ نے ان کو ریلیز کرنے کے جو ہے وہ فوری آرڈرز کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری جو ایک پراپر پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے جوڈیشل انکوائری کا حکم نامہ دیں۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بوکھلاہٹ ہے جو ہمیں اس حکومت کی امپورٹڈ حکومت کے اندر نظر آ رہی ہے، کیونکہ شری مزاری اپنا بیان، اپنا موقف بڑے دبنگ انداز سے، بڑے ووکل انداز سے، جاندار انداز سے پیش کرتی تھی، ان سے یہ خوفزدہ تھے، اور ایک خاتون کی جو عزت احترام کے اوپر ہمیں گزشتہ رات سے لیکچر مل رہے تھے، آج انہوں نے 70 سالہ خاتون کو، شری مزاری کو، جن کو بہت ساری بیماریاں بھی ہیں، ان کو انہوں نے کئی گھنٹے حبس بیجا میں رکھا، موٹر وے کے اوپر کبھی گاڑی روک رہے ہیں، کبھی چلا رہے ہیں، کبھی سلو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ٹیلی فون پہ حکم نامے لیے جا رہے تھے جو ان کو ناجائز حسب بیجا کے اندر رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی خوف کی علامت ہے، ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی عوام پہلے ہی ان کے ساتھ نہیں ہے، جو عوام کی عدالت ہے وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، وہ امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکی ہے، اور ان کے اندر انتقام کی آگ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہے، تو ان کو پکڑے تو پکڑے کس طریقے سے؟ تو اس وجہ سے اس بھونڈے انداز سے جو ہے وہ گرفتاری کی گئی، اور اس کے اوپر کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن میں، بلکہ پنجاب کے آئی جی کو انہوں نے ہدایت دی ہوئی ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے، اس کی بھی وائلیشن کی گئی ہے۔ یہ تمام جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنے گا، اور وہ اپنی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو کورٹ کا حکم نامہ ہے اس پہ عمل درآمد کروا کر کورٹ کو رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا جس کا کام ملک کے اندر امن امان قائم کرنا ہے، وہ ملک کے امن امان کو خراب کر رہا ہے، ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میرا دل کرے تو میں عمران خان کو گرفتار کر لوں، وہ عمران خان 22 کروڑ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ عمران خان اس ٹائم جو ہے وہ پاکستانی قوم کو غلامی کے خلاف حقیقی آزادی کے لیے لیڈ کر رہا ہے۔ یہ کوئی فیصل آباد کی نثار کالونی نہیں ہے جہاں پر آپ لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جہاں آپ لوگوں کو جعلی ایف آئی آر پرچے کروا کر اپنی دل کی خواہشیں پورا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر قانون کی حاکمیت ہے، اور کوئی ایسا غیر قانونی اقدام، غیر قانونی کام آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور ڈریں اس وقت سے جب پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا تو پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان نے پورے پاکستان کے اندر ذمہ دار قیادت کا ثبوت دیا ہے، لوگوں کے غم و غصے کو اشتعال نہیں دلوایا، لوگوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کی۔ آج بھی پرامن احتجاج ہوئے ہیں، پرامن پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے دور حکومت کے اندر ایک احتجاج کی وجہ سے کوئی شخص گرفتار نہیں ہوا، کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ بلاول نے مارچ کیے، فضل الرحمان نے مارچ کیے، کس قسم کی جو ہے وہ غیر اخلاقی بدتمیزانہ زبان استعمال کی گئی، کس قسم کے الزامات لگائے گئے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے ڈیموکریٹک نارمز کی عمران خان نے وائلیشنز نہیں کی۔ جو وائلیشنز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی دلی خواہشات آپ کی قانون سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مریم صفدر بھی شامل ہیں اس کے اندر، جن کے اندر انتقام کی آگ بھری ہوئی ہے۔ چوریاں آپ نے کی تھی، فلیٹ لندن میں آپ نے بنائے تھے، نہ چوریاں کرتے اقتدار میں آ کے، نہ پبلک کا مال لوٹتے، نہ آپ کو سزائیں ہوتی۔ آپ کو سزائیں اس بنیادوں پر ہوئی ہیں، آپ اس سزاؤں کا غصہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کی بھول ہے اگر کوئی یہ شخص سوچ رہا ہے۔ عمران خان کی ہوا کو بھی جو ہے وہ آپ نہیں چھو سکتے۔
اور انشاءاللہ آزادی مارچ آ رہا ہے, اسلام آباد آ رہا ہے, ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ بھی انفورس کروائیں گے اور اب آپ لوگوں سے الیکشنز بھی انفورس کرائیں گے. اور جو وہ جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں, جعلی حکم نامے دے رہا ہے, میں ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہو رہی ہیں میں بیوروکریسی کو میسج دینا چاہتا ہوں, پولیس کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کے کسی غیر قانونی حکم کے اوپر, غیر آئینی حکم کے اوپر عمل درآمد نہ کریں. یہ حمزہ شہباز بالکل غیر قانونی ہے جو اقدامات لے رہا ہے, اور یہاں پر یہ امپورٹڈ حکومت بھی چند دن کی مہمان ہے, اور جو ان کے ذاتی ملازم بن کے ان کے حکم ناموں پہ عمل درآمد کریں گے, ہمارے کارکنان کی طرف دیکھیں گے, چادر اور چار دیواری کا جو تقدس استعمال کریں گے جو پولیس آفیسر, وہ پھر ہماری نظروں کے سامنے, اور جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا پھر اس سے ہم نمٹنا بھی جو ہے وہ جانتے ہیں. لہذا میں سب کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا اقتدار فارغ ہے, ان کی حکومت فارغ ہے, یہ فارغ ہیں, نااہل ہیں, اور ان کے کسی قسم کے غیر قانونی حکم نامے کو ماننے سے آپ لوگ انکار کریں. آپ کے دور حکومت میں بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, آج آپ کی پارٹی کے ایک ساتھی کو گرفتار کیا گیا, آپ کو فیل ہوا کیا؟ آپ ان گرفتاریوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سیکنڈلی یہ اس سوال کا جواب دینا چاہیے. سیکنڈلی یہ جو مقدمہ تھا یہ آپ کے دور حکومت میں ہی بنا؟ نہیں دیکھیں, یہ مقدمہ ہمارے دور حکومت میں جو ایف آئی آر, اس میں کسی جگہ شرعی مزاری کا نام نہیں ہے, اور جب کوئی مقدمہ بنتا ہے اس کی انکوائری ہوتی ہے, کوئی نوٹس دیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے آپ کا کوئی کردار ہے, رول نہیں ہے, پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر درج کرنے کا ایک پورا سسٹم ہے, پھر گرفتاری کا ایک پورا سسٹم ہے, لیکن شرعی مزاری کو خاص طور کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا. اور میں گرفتاریوں کے حوالے سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے دور حکومت کے اندر کسی کو احتجاج کرنے پر, پروٹیسٹ کرنے کے اوپر, اپنا آئینی رائٹ ایکسرسائز کرنے کے اوپر ہماری حکومت کی طرف سے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا. جو یہ آمرانہ رویے کو یہ پروان چڑھا رہے ہیں, یہ فیشسٹ حکومت ہے. اچھا صاحب, آپ ہمیشہ سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے اس بات پر کہ رات کو 12 بجے, آج آپ پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ دی, اور آج تاخیر سے جو ہے عدالت نے آپ لوگوں کو ریلیز دی, اس سے کیا دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر یہ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے پاس جائے. ہم نے اپنی پٹیشن سبمٹ کی, عدالت نے اس پٹیشن کو جو ہے وہ آرڈر دیا, حکم نامہ دیا, یہ عدالت کا کام ہے وہ کیا وقت مقرر کرتی ہے. لیکن جو پرائم منسٹر کی تبدیلی کے حوالے سے جو معاملہ تھا, اس معاملے کے اوپر ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی, اس کے اوپر کیس آیا, لیکن وہاں ایک خط موجود تھا, ایک بیرونی طاقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کر رہی تھی جس میں لیٹر موجود تھا. ہمارا تو سمپل انکوائری کا مطالبہ تھا, اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی حاکمیت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے, اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. بہت شکریہ. آج کا یہ عمل ہوا ہے شہبازاری صاحبہ کے ساتھ, کیا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کل عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا مریم صفدر کے خلاف, کیا یہ اس کا ریئیکشن؟ دیکھیں, مریم صفدر کے خلاف کوئی بیان نہیں. مریم صفدر کے خلاف جو بیان رانا ثناء اللہ نے دیا ہوا ہے نا, وہ بیان اگر مریم صفدر خود پڑھ لیں اور بار بار پڑھیں اور نون لیگ ساری اس کو سبق کے طور پہ پڑھے, تو رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت